موجود ہوں جیسے ضرب زید، یا تقدیرن ہو جیسے اضرب کے انتا اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں. جملہ میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں. جملہ میں دو کم از کم کلمے ہوتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی تحدید نہیں، کوئی حد نہیں. جب جملہ کے کلمات بہت ہوں تو اسم فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکے. جب تک ہمیں جملے کی پہچان نہیں نہ ہوگی کہ یہ اس میں اسم ہے، فعل ہے، اس میں معرب ہے، مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے، تو ہم جو ہے اس کی ٹرانسلیشن صحیح طریقے سے نہیں کر پائے. جب ہمیں جملے کی سمجھ آئے گی کہ جملے میں یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے، تو جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی تو ہم جملے کی ٹرانسلیشن ایزیلی کر سکیں گے، اس کا ترجمہ ایزیلی کر لیں گے. کیوں؟ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ادھر فاعل ہے یا مفعول ہے، ادھر اسم ہے یا فعل ہے. جملہ با اعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے. ذات کے اعتبار سے جملہ 4 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 شرطیہ، نمبر 4 ظرفیہ. جملہ با اعتبار ذات 4 قسم کا ہوتا ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ. اسمیہ یہ پیچھے بھی بار بار گزرا، فعلیہ بھی گزرا ہے. اسمیہ جیسے کہ زید قائم، زید مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فعلیہ، فعلیہ کی مثال قام زید، قام فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شرطیہ جیسے ان تکرمنی اکرم کا، ان اگر تکرم تو عزت کرے، نی میری، اکرم کا میں تیری عزت کروں. یہ جملہ شرطیہ ہے. اور اس کے بعد جملہ ظرفیہ جیسے ان دی مال، ان دی مال میرے پاس مال ہے. یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں. کیا یہ چاروں قسمیں جملہ کہلاتی ہیں؟ اصل جو جملہ ہے یہ 4 قسمیں کہلاتی ہیں. تو آج کا جو یہاں تک ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ با اعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے. ذات کے اعتبار سے جملے کی 4 اقسام ہے: جملہ اسمیہ نمبر 1، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 جملہ شرطیہ، نمبر 4 جملہ ظرفیہ. با اعتبار صفت کے جملے کی 6 اقسام ہیں. پہلے ہم نے پڑھا با اعتبار ذات، ذات کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں. ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہے ذات کے اعتبار سے. نمبر 1 جملہ اسمیہ. کیا ہے جملہ؟ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 پہلا نمبر جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 جملہ شرطیہ، نمبر 4 جملہ ظرفیہ. یہ جملہ کی اقسام ذات کے اعتبار سے 4 تھی. اب جملہ کی جو اقسام نیچے دی گئی صفت کے با اعتبار صفت جملہ کی 6 اقسام ہیں. صفت کے اعتبار سے جملہ کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1 مبینہ، جو پہلے جملہ کو واضح کر دے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف. الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہے:
اسم اسم و فعل اور فعل و حرفن اور حرف. اس مثال میں پہلے جملہ کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون کون سی ہے. پہلے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام. اب جو ہے اب جو مرضی کوئی کہتا رہے کلمۃ علی ثلاثۃ اقسام الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مبہم سا تھا، معلوم نہیں تھا، جملہ کا مطلب صاف معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب جب یہ صاف معلوم نہیں ہوتا تھا وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی تین قسمیں ہیں، اگلا جملہ جو ہے اس نے آگے اس کی وضاحت کر دی، دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا. وہ تین قسمیں اسم، فعل اور حرف ہے. تو اب یہ جملہ کیا ہوگا؟ جملہ مبینہ، جو پہلے جملہ کو واضح کر دے. پہلے جملہ کیا تھا؟ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ پہلا جملہ تھا. اب ثلاثۃ اقسام سے کیا مراد ہے؟ وہ کون کون سی تین اقسام ہیں. جب اس کے بعد والا جملہ آیا اسم و فعل و حرف، تو اس نے پہلے جملے کو واضح کر دیا. تو جملہ جو ہے جو پہلے جملہ کو واضح کر دے وہ مبینہ کہلائے گا، واضح کر دے. اب معللہ، جو پہلے جملہ کی علت بیان کرے وہ جملہ معللہ کہلائے گا. جو پہلے جملہ کی علت بیان کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال. تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، عیدین ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں. اب معللہ جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے. اب پہلے بیان کیا گیا لا تصوموا فی هذه الايام، تم ان دنوں میں روزے نہ رکھو، ان 5 دنوں میں روزے نہ رکھو. اب یہ پہلے جملہ بیان کر دیا گیا ان دنوں میں روزے نہ رکھو. اب اس کے بعد اس کی علت بیان کر دی فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ دن جو ہے ایام اکلین کھانے کے دن ہے، وشربن اور پینے کے، وبعال اور جماع کے دن ہے. آپ نے اس کی علت بیان کر دی تو اس لیے یہ جملہ معللہ ہے. جو پہلے جملے کی علت بیان کرے تو اس کو معللہ کہتے ہیں. اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزے رکھنے سے منع فرمایا اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے، اس لیے ان 5 دنوں کا روزہ نہ رکھو. نمبر 3 معترضہ. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، یعنی کہ 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، وہ جملہ معترضہ کہلائے گا. جیسا کہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن قال ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، یہ جملہ تھا. لیکن کیا ہے؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ. رحمہ اللہ جو ہے یہ یہاں پہ جملہ معترضہ ہے. کہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پہلے کلام سے نہ بعد والے سے، تو اس لیے یہ جملہ معترضہ کہلائے گا. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا النیت، نیت فی الوضوء، وضو میں، لیست بشرط، شرط نہیں ہے. آگے چوتھا مستأنفہ. مستأنفہ جملہ کیا آتا ہے؟ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام. اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. جملہ مستأنفہ کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، وہ جملہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے. اب یہاں پہ نیا کلام شروع ہو رہا ہے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام. اب یہ نیا کلام شروع ہو رہا ہے، اس کو جملہ مستأنفہ اور جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. 5ویں قسم جملے کی یہاں پہ صفت کے لحاظ سے حالیہ. وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب. جاءنی میرے پاس آیا، زید زید، وہو راکب اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہ جملہ کیا ہوگا؟ حالیہ ہوگا، جس میں حال واقع ہو. جاءنی بکر، میرے پاس بکر آیا، وہو ماشین، وہ پیدل چل رہا تھا.
سوار تھا تو آپ راکب کا کہتے. تو یہ جو حالت بیان کرے وہ جملہ حالیہ کہلاتا. آپ آگے چھٹی قسم میں جملہ معطوفہ، وہ جملہ ہے جو پہلے جملہ پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید وذهب عمرو. جاءنی میرے پاس آیا زید زید، وذهب اور گیا عمرو عمر. اب اس میں معطوف ہے پہلے جملے کا دوسرے جملے پر. وہ جملہ جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے وہ معطوفہ جملہ کہلاتا ہے. جیسے جاءنی میرے پاس آیا زید زید، وذهب عمرو وذهب عمرو اور عمر چلا گیا. اس میں جو ہے پہلے وہ جو پہلا جملہ ہے اس کا عطف کیا گیا ہے، اس لیے جملہ کو جملہ معطوفہ کہتے ہیں. آج کا ہمارا گرامر کا یہی کہ جملہ کے ذاتی اور صفاتی اقسام. ذاتی طور پر ہم نے جملہ کی 4 اقسام پڑھی ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ. اور صفت کے اعتبار سے ہم نے جملہ کی 6 اقسام پڑھی ہے. نمبر 1 جملہ مبینہ، نمبر 2 جملہ معللہ، نمبر 3 جملہ معترضہ، نمبر 4 جملہ مستأنفہ یا جملہ ابتدائیہ، نمبر 5 جملہ حالیہ اور نمبر 6 جملہ معطوفہ. تو یہاں تک اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو وہ لازمی پوچھ لے.